روپڑ۔ تم ٹھیک کہتی ہو، ڈوبنا مقدر میں لکھا ہو تو کنارے نہیں بچاتے۔ اس کی کشتی کنارے پہ بندھی تھی، مگر جب دریا ہی بے کنار ہو گیا تو ڈوب گئی۔ وہ خود وہاں موجود تھا، اس کے پیروں کے نیچے سے کشتی نکلی تھی۔ رات کا وقت تھا، اوپر نیچے دونوں طرف پانی ہی پانی تھا۔ تیز بارش، پھیلتا ہوا دریا، اونچی شور کرتی غصے سے بھری لہریں کنارے کو روننے آ گئی۔ رونتی گئیں۔ اس نے رسا لے کر کشتی ایک درخت سے باندھ دی، خود پیڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ اس کی کشتی پانی کی موجوں میں کاغذ کی دھاگے سے بندھی ناؤ کی طرح کچھ دیر تڑپی، پھڑپھڑائی، پھر ڈوب گئی۔ صبح ہونے تک درخت بھی گر گیا اور وہ تھکا ٹوٹا ہارا ہوا تیرتا گاؤں آ گیا۔ وقت پھر بھی گزرتا گیا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں سے پرے ایک قریبی قصبے کے پاس دریا کے اوپر پل بننا شروع ہو گیا۔ کشتی والوں نے وہاں سے ہجرت شروع کر دی۔ ابو الفضل کے 2 مامے بھی اسی گاؤں میں تھے۔ ان کی اپنی کشتی تھی۔ انہوں نے سنا کہ اوپر بہاؤ کے الٹ کوئی 40 کوس پہ دریا سے ایک بڑی نہر نکل رہی ہے۔ انگریز وہاں ہیڈ بنا رہے ہیں، ادھر بڑی مزدوری ہے۔ اس جگہ کا نام روپڑ تھا۔ نکلنے والی نہر کو سرند نہر کا نام دیا گیا تھا۔ وہ چل پڑے ادھر۔ کشتی میں 2 کھیس رکھے، ایک ہانڈی، ایک توا، اوپر کشتی میں کھجور کے پتوں کی صف لے کر باندھ لی۔ کشتی کے اندر ہی گھر بنا لیا۔ چلتے ہوئے ابو الفضل کو بھی ساتھ لے لیا۔ وہ اس وقت 15-16 سال کا ہو گیا تھا تو پتلا سا کمزور، مگر قد کاٹ نکال لیا تھا۔ ماموں نے سوچا یہ اینٹ روڑے اٹھانے کے قابل ہے، لے گئے ساتھ مزدوری پہ۔ ادھر گاؤں میں مزدوری تو تھی نہیں، قریبی قصبے میں 1.5 آنا روز کا ملتا تھا۔ ماموں بولے، روپڑ پہ سنا ہے انگریز 2.5 آنے روز کے دیتا ہے۔ ابو الفضل خوشی خوشی چلا گیا۔ پہنچ گئے روپڑ۔ وہاں بے شمار لوگ مزدوری پہ جتے تھے، یہ بھی جت گئے۔ بیڑی ان کے پاس تھی، اس میں پتھر ڈھو ڈھو کے لاتے۔ بیڑی کی وجہ سے انہیں دوسروں سے 2 پیسے زیادہ مزدوری مل جاتی۔ دن بھر کام کرتے، رات کو بیڑی کنارے لگا کے اسی میں سو جاتے۔ آٹا، دال، نمک، مرچ رکھا ہوا تھا، توا ساتھ لے گئے تھے۔ روٹی پکاتے، کھاتے اور سو جاتے۔ جو روز کے 2.5 آنے ملتے، اسے ایک سام جیسی لمبی سی کپڑے کی تھیلی میں ڈالتے جاتے۔ اس تھیلی کو بانسری کہا جاتا تھا۔ ہر ایک کی بانسری اس کی کمر پہ دھوتی کے لڑوں کے نیچے بندھی ہوتی، اوپر بنیان کھینچ کے نیچے کر لیتے۔ بانسری چھپی رہتی، ابو الفضل کی بانسری لیکن اس کے ماموں کی نظر سے نہ چھپی۔ گرمیاں گزر گئیں، جاڑے کا موسم آ گیا، کام رک گیا۔ ماموں کا مزاج بھی بدل گیا۔ تھوڑا بہت جو کام ملتا، اس کے پیسے کم ملتے۔ دونوں مامے ہر شام کو ابو الفضل کی بانسری کی بات چھیڑتے تھے۔ لاؤ دیکھیں، اتار کمر سے کتنے پیسے ہو گئے تیرے پاس۔ روز گنتے 8-10 روپے تو ہو گئے۔ جتنی دیر وہ گنتے رہتے، ابو الفضل بانسری کا کونا پکڑے کھڑا رہتا۔ اسے بھی ان کی بگڑی نیتوں کا شک ہو گیا۔ ایک دن تو صاف بول پڑے، میاں لے کے تمہیں ہم آئے، کام دلوایا ہے، جتنے پیسے کمائے ہیں ہمارے حوالے کرو۔ کیوں جی، میں نے کام کیا ہے، یہاں روٹی نہیں کھاتے۔ وہ غصے میں آ گئے۔ اس کا خرچہ روز دیتا ہوں، پھر آپ دونوں کی ہانڈی روٹی پکا کے دیتا ہوں۔ یہ بھی بحث کرنے لگا۔ وہ دھکم پیل پہ اترا ہے، بڑا کام جتاتا ہے، یا ہماری کشتی پہ رہتے نہیں، مفت میں مانگا بھاڑا ہم نے، لا بھاڑا مفت خور نہیں دیتا، چل نکل یہاں ہماری کشتی سے۔ بڑے مامے نے بازو پکڑ کے کشتی سے اتار دی۔ چھوٹے نے کشتی کے اندر سے اس کا کھیس اور کندھے کا کپڑا اٹھا کے باہر پھینکا۔ پھر وہ دونوں اتر کے اسے دھکے مارنے لگے۔ چل دفع ہو جا، ہمیں اپنی شکل نہ دکھانا، جدھر مرضی جا مر، خود ہی ڈاکو تمہاری ٹانگیں توڑ کے بانسری چھین لیں گے، ورنہ جنگل کے بھیڑیے تمہیں کھائیں گے۔ ابو الفضل جنگل میں دریا کے کنارے کسی درخت کے نیچے جا رہا۔ کھیس تھا، اسی کو لپیٹ کے سردی میں پڑا رہتا۔ دن کو مزدوری ڈھونڈ لیتا، تھوڑا سا آٹا، نمک اور مرچیں خرید کے چادر میں باندھ لی۔ چادر کے ایک کونے میں دریا کے پانی سے چلو بھر پانی لے کر 2 روٹی جتنا آٹا گوندھ لیتا اور کسی کے تنور سے پکوا کے دھیلی کی دال سے کھا لیتا۔ اور بھی بہتیرے اس جیسے مزدور تھے۔ انہی سے ایک دن اسے پتا چلا کہ روپڑ ہیڈ پہ ایک بیلدار کی جگہ خالی۔
2 دن بعد بھرتی ہوگی۔ وقت مقررہ پہ یہ بھی پہنچ گئے۔ کوئی 200-250 لوگ آئے، جمع ہو گئے۔ انگریز افسر نے آ کے بھرتی کرنا تھی، سب اس کے انتظار میں گردنیں موڑ موڑ کے راہ کو تک رہے تھے۔ وہاں ہیڈ کا اوورسیئر ہجوم کے بیچ کرسی جما کے بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ جا جا اس کو سلام کرتے، اس کے گرد سب دائرہ بنا کے کھڑے تھے۔ بھرتی کے امیدوار لڑکوں کے ساتھ ان کے بڑے بوڑھے بھی تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے لڑکے کے کندھوں پہ تھپکیاں دے رہا تھا۔ لڑکے کنکھیوں سے دوسرے لڑکوں کے قد کاٹ اور ان کے بازوؤں کی مچھلیاں تکتے تھے۔ کچھ لوگ اس کا چہرہ بھی دیکھ لیتے، جیسے پہچان رہے ہو یہ ہے کون۔ قد کاٹ کا یہ اچھا تھا، بازو پتھر کی طرح مضبوط تھے۔ اس سے کسی کی نظر ملتی تو یہ بڑی لاچاری اور عاجزی سے مسکرانے لگتا۔ ہجوم سے پرے درختوں کے جھنڈ میں گھاس کے ایک تختے پہ ایک گھوڑی چرتی پھر رہی تھی۔ بڑی صحت مند سوہنی سفید گھوڑی تھی۔ ابو الفضل اتنے مہینوں سے ہیڈ پہ مزدوری کر رہا تھا، اسے علم تھا یہ گھوڑی اسی اوورسیئر کی ہے، جو ہر امیدوار کی نگاہ میں اس کے ہونے والا مجاز افسر تھا، اور سارے لوگ اس کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے اسے خوف اور احترام سے تکے جا رہے ہیں۔ ابو الفضل کا تو وہاں کوئی ولی وارث ہی نہیں تھا، سفارش اس کی کیا ہونی تھی؟ اس نے سوچا چلو اس گھوڑی کو ہی اپنی سفارش بناتا ہوں۔ کندھے سے اپنا بٹکا اتارا اور جا کر گھوڑی کے جسم کی مالش شروع کر دی۔ جس طرح لوگ اس زمانے میں انگریز کے بوٹ چمکاتے تھے، اس نے گھوڑی کو چمکا دی۔ اسے جی بھر کے چارہ کھلایا، اس کی گردن اور تھوتنی پر پیار کیا، اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کی۔ 2 گھنٹوں میں گھوڑی بھی اس کے ہاتھوں میں اپنے گال رگڑنے لگی۔ 1-2 بار اوورسیئر بھی چلتا ادھر سے گزرتا دیکھ گیا۔ شام پڑ گئی۔ انگریز افسر شہر سے نہیں آیا۔ لوگ پلٹنے لگے۔ اوورسیئر بھی اٹھ کے گھوڑی کے پاس آ گئے۔ ابو الفضل اسی طرح گھوڑی کی کمر رگڑ رہا تھا۔ اوورسیئر آیا تو اس نے سلام کر دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اوورسیئر مسلمان تھا، چودھری نعمت اللہ۔ اس نے سلام کا جواب بھی دیا اور مسکرا کے اسے دیکھ کے نظروں میں شاباش دی۔ اگلے دن پھر ہجوم پہنچ گئے۔ انگریز بھی آ گئے، ساتھ میم صاحب بھی تھی۔ دونوں بگی پہ بیٹھ کے آئے۔ ان کی سواری دیکھ کے ہی ہجوم میں ہلچل مچ گئی۔ وہ سواری سے اترے تو ہر کوئی دھکم پیل کرتا گردن اونچی کیے سہمی ہوئی پراشتیاق نظروں سے صاحب اور میم صاحب کو دیکھنے لگے۔ انہیں دیکھ کر ہر چہرے پر ایسا سکھ آ جاتا جیسے اسے نوکری مل گئی۔ صاحب بہادر نے اوورسیئر سے انگریزی میں کوئی بات کی۔ اوورسیئر نے مؤدب ہو کے سر جھکایا اور پھر ہجوم سے مخاطب ہوا، سنو، بیلدار کی ایک اسامی ہے، پکی نوکری، تنخواہ 5.5 روپے ماہوار ہوگی، ساتھ کوارٹر بھی ملے گا اس بنگلے پہ۔ اس کی بات سن کر ہجوم میں کھڑے ہر چہرے پہ بشاشت پھیل گئی۔ مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح ایک شور اٹھا۔ اوورسیئر نے پھر اپنے کارندوں سے کچھ کہا۔ وہ سوٹیاں ہاتھ میں لیے ہجوم پہ لپکے، قطار بناؤ، فالتو بندے پیچھے۔ قطار بن گئی۔ قمیضیں بنیانیں اتارو، اتر گئیں۔ تہمدوں کو موڑ کے ہر ایک نے لنگوٹ بنا لی۔ پیروں سے جوتے اتار دیے جن کے پیروں میں تھے، ورنہ اکثریت تو ننگے پاؤں تھے۔ سب سوکھے پتلے ہڈیوں پسلیوں سے بھرے، پیلے کالے میلے میلے سے شرمائے مرجھائے 150-200 لڑکے انگریز صاحب کے ملاحظے کے لیے تیار ہو گئے۔ صاحب اور میم صاحب دونوں قطار کے کونے سے ہر امیدوار کو بغور دیکھتے ہوئے بہت آہستگی سے چلنے لگے۔ صاحب کے ہاتھ میں بیت کی ایک نفیس چھڑی تھی۔ وہ چلتے ہوئے چھڑی کو اپنی برجیز کے نیچے بڑے بوٹوں کے چمڑے پہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بجاتے تھے۔ اس وقت پورے ماحول پہ ایک وہی آواز تھی۔ دوسری تھوڑی سی آواز ان کی میم صاحب سے آہستہ آہستہ آپس میں انگریزی باتیں کرنے کی تھی، یا پھر دریا کے سانس لینے کی آواز تھی۔ جب ہر سانس سے دریا اپنی لہریں کنارے پہ پھینکتا اور ذرا ہٹ کے زیر تعمیر سرہند نہر کے لوہے کے پھاٹک پہ پانی ٹکراتا، جس کسی کے سامنے صاحب بہادر اور میم صاحب پہنچتے اس کا سانس اکھڑ جاتا، رنگ پیلا پڑ جاتا، خون سارا آنکھوں میں اتر کے امید کے دیے کی لو پھڑپھڑاتا اور اس کے سینے میں دل پسلیوں کے اندر سے اچھلتا نظر آنے لگتا۔ صاحب ہر امیدوار کو سر سے پاؤں تک دیکھ کے تول لیتے، اکثر معائنہ کرتے کرتے اپنی چھڑی اس کے کندھوں، کمر اور بازوؤں پہ پھیرتے جاتے۔ جس کسی کا معائنہ ہو رہا ہوتا اسے پسینہ آ جاتا، کالے ہونٹ نیلے ہو جاتے اور سوکھی ٹانگیں کپ کپانے لگتی۔
کسی کے جسم میں کوئی ظاہری نقص ہوتا تو صاحب کی سٹک کے عین اسی جگہ پہ یا اس کے آس پاس 2-3 ہولے ہولے سٹروک پڑتے، جیسے وہ سر ہلا کے کہہ رہے ہوں یہ کیا ہے؟ کوئی ٹوٹ کے جڑی کلائی کی کسی ہڈی کے باعث ٹیڑھا ہوا بازو، کوہنی کا کوئی کھرنڈ سے ڈھکا مکھیوں کی بھنبھناہٹ میں نظر آتا زخم، گھٹنے پہ کسی پرانے زخم کا نشان، گردن کی گلٹیاں، کانوں سے بہتی رطوبت یا بہہ بہہ کے جمی ہوئی پیپ، ناک کی چوٹ سے ٹیڑھی ہوئی ہڈی، آنکھ کی پھنسی، سر کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں بال جھڑکا کوئی سکے کی شکل کا نشان، یا کندھوں اور گردن پہ دھوپ جلی کالی جلد میں سفید گندم کے دانوں جیسے نشان، زیادہ چھوٹا قد یا بہت سوکھا ہوا بدن، جس کسی میں ایسا کوئی نقص ہوتا وہ پکڑا جاتا۔ صاحب اس کے کندھے پہ سٹک کے سٹروک سے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتے اور محکمے کے کارندے فوراً اس شخص کا بازو پکڑ کے پچھلی لائن میں کھینچ لیتے اور اس امیدوار کی آنکھوں کی پتلیوں میں امید کا جلتا دیا پھڑ پھڑا کے بجھ جاتا۔ ابو الفضل قطار کے آخری کونے میں کھڑا تھا، ٹانگیں سوکھی ہوئی تھیں، سینے کی پوری پسلیاں نظر آ رہی تھیں، انہی کے بیچ اس کا سہما ہوا بے چین دل اچھلتا ٹکرے مارتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے بھی صاحب پہنچ گیا۔ صاحب کی سٹک اس کے کندھوں سے اتر کے اس کی پسلیوں کے درمیان جھولنے لگی، پھر 5ویں اور 6ٹھی پسلی کے درمیان اس کی کھال کے نیچے سے ہر دھڑکن پہ بلبلہ بن کے ابھرتے ہوئے دل پہ صاحب کی سٹک لگی اور اسے بھی کسی نے پکڑ کے پچھلی لائن میں دھکیل دی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے پھر کشتی ڈوب گئی۔ جو پچھلی قطار میں جاتا وہ اپنا تہمن سیدھا کر لیتا اور گچھی مچھی کر کے پکڑی ہوئی اپنی بنیان یا قمیض کو پکڑ کے اپنے پنڈے میں ملتا ہوا لاچارگی میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ ابو الفضل نے اپنا لنگوٹ نہیں چھیڑا، کپڑے نہیں پہنے۔ معائنہ مکمل ہوا تو اگلی قطار میں 40-50 لڑکے کھڑے رہ گئے۔ صاحب بہادر نے پھر اوورسیئر سے کوئی بات کی۔ اوورسیئر نے بلند آواز میں اعلان کیا، اگلی قطار میں جو تیراک ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی پیچھے ہٹ جائیں۔ 10-12 لڑکے قطار میں سے پھر ہاتھ ملتے ہوئے ہچکچاتے پیچھے ہٹ گئے۔ 30-35 کھڑے رہ گئے۔ اوورسیئر کی پھر آواز آئی، ابھی تیراکی کا مقابلہ ہوگا، جو اول رہے گا وہ منتخب ہوگا، تیار ہو جاؤ۔ سامنے نہر کے پار کنارے کو ہاتھ لگا کے آنا ہے۔ اگلی قطار والے اپنے اپنے لنگوٹ درست کرنے لگے اور ایک دوسرے کو چیلنج بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے نہر کے کنارے پہ جمع ہونے لگے۔ اوورسیئر اپنے کارندوں کو انتظامی احکامات دیتا ہوا پچھلی قطار کے آگے سے گزرا تو ایکا ایکی میں ابو الفضل نے آگے بڑھ کے سلام کر دی اور بڑی لجاجت سے بولا، صاحب میں اچھا تیراک ہوں، مجھے بھی مقابلے میں موقع دے دیں۔ اوورسیئر نے ابو الفضل کو پہچان لی، اسے اپنی گھوڑی کا خیال آ گیا۔ ایک آدھ لمحے اس نے رک کے سوچا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے انگریز صاحب کے پاس لے گیا اور بولا، صاحب یہ کہتا ہے میں اچھا تیراک ہوں، مجھے بھی موقع دے دیں۔ انگریز اپنی میم سے باتوں میں مصروف تھا، جلدی میں بولا، اوکے کھڑا کر دو۔ ابو الفضل کھڑا ہو گیا، اس کی ڈوبتی کشتی کا سوراخ بند ہو گیا۔ تیراکی کا مقابلہ شروع ہونے لگا۔ انگریز افسر اور میم صاحب تیراکوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ان کے پیچھے سارے ہجوم کا دائرہ بن گیا۔ اوورسیئر نے سب کو الرٹ کیا، سب اپنے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر دورے ہو کے کھڑے ہو گئے۔ 3 کہوں تو جمپ لگا دینا ہے، 1 2 3، کھڑاپ کھڑاپ سب نے چھلانگیں لگا دی۔ ابو الفضل کھڑا رہا، وہ جان بوجھ کے کھڑا رہا کہ سب اسے نظر بھر کے دیکھ لیں۔ ہجوم میں ایک دم سے شور اٹھا، میم صاحب بھی چونک گئیں اور اونچی آواز میں بولی، او مین گو جمپ، اور ابو الفضل نے 3 ہاتھ اچھل کے ہوا میں ڈبل کلہبازی کھاتے ہوئے پانی کی سطح کو چھری بن کے چیرا اور 50 فٹ پانی کے اندر ہی اندر مچھلی کی طرح تیرتے ہوئے ساری قطار سے آگے جا کر سر نکالا۔ پیچھے ہجوم میں شور مچ گیا، او گیا بھائی، واہ کیا بات ہے، ونڈرفل، ویل ڈن۔ صاحب اور میم صاحب بھی محظوظ ہو گئے۔ پانی ابو الفضل کی سلطنت تھی۔ اس نے نہر پار کنارے پہ پہنچ کے صرف ہاتھ نہیں لگایا، آدھا کھڑا ہو کے ہاتھ اوپر کر کے ہجوم سے داد لی، پھر سانپ کی طرح آدھا سینہ اوپر کیے ہوئے اپنی زندگی کی تمام تر توانائی اور قوت سے تیرتا ہوا واپسی کنارے پہ پہنچ گیا۔ جتنی دیر میں اس نے مقابلہ ختم کیا، باقیوں میں سے کوئی دوسرے کنارے تک بھی نہیں پہنچا تھا۔
وہ کسی شک شبہ کے بغیر اول تھا۔ ویل ڈن۔ انگریز افسر نے بڑھ کے اس کے گیلے کندھوں پہ سٹک سے تھپکی دی اور پھر اوورسیئر کی طرف گھوم کے دیکھا اور سر ہلا کے مسکرایا، جیسے کہہ رہا ہو تم نے صحیح سفارش کی تھی۔ ابو الفضل نے ہجوم سے پرے گھاس چرتی گھوڑی کو احسان مندی سے دیکھا۔ اسی دن وہ بھرتی ہو گیا، رہنے کو کوارٹر مل گیا، تھوڑے بہت پیسے اس کی مانسری میں کمر سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ جا کے بازار سے چارپائی، چادر، بستر، توا اور ہانڈی لے آئے۔ اس کا گھر بن گیا۔ موسم پھر بدل گیا، برسات آ گئی، دریا چڑھ گیا، کناروں پہ دلدل بن گئی۔ مامیوں کی کشتی بریتی میں پھنس گئی۔ جو روزگار ڈھوتے ادھر ادھر دھکے کھاتے پھرتے تھے، انہیں خبر ہو گئی ابو الفضل بھرتی ہو گئے، کوارٹر مل گئے۔ پوچھتے پوچھاتے اس کے گھر پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دے دی۔ ابو الفضل نے دروازہ کھولا تو سامنے دونوں گردنیں نیچی کیے شرمندہ شرمندہ کھڑے تھے۔ یہ بسم اللہ بسم اللہ کہتا ہوا ان سے لپٹ گیا، ان کی گٹھڑیاں اٹھا کر ادب سے انہیں اندر لے آئے، چارپائی پہ چادر بچھا کے بٹھا دیا، لسی، پانی، روٹی ہانڈی سے سیوا کرنے لگا۔ کچھ دن وہ رہے اس کے پاس، چپ چاپ، بات کوئی نہیں کرتے تھے، ہر وقت شرمندہ شرمندہ سے، پیروں کے انگوٹھے سے کچے ویڑے کی زمین کھرشتے رہتے، جھکی گردن کی پشت پہ بائیں بند ہاتھ کے ناخنوں سے اپنی کھال کھرشتے رہتے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو سر نیچا کیے کھانا کھا لیتے، مگر ابو الفضل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہ دیکھ پاتے۔ 4-5 دن رہے، موسم صاف ہوتا تو ابو الفضل ان کی چارپائیاں باہر درختوں کے نیچے بچھا دیتا۔ پھلوں کے درخت تھے، گھر کے آگے سبزیاں لگی تھی، ٹھنڈی کھوئی کا پانی تھا، انہیں وہاں کوئی تنگی تھی ہی نہیں۔ ان کی بے چینی بڑھتی گئی۔ ایک دن انہوں نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھا لی اور ابو الفضل سے جانے کی اجازت مانگی۔ ابو الفضل سٹپٹایا، لجاجت سے بولا، مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی؟ بڑا ماموں بولا، بہت۔ ابو الفضل حیرانی سے تکنے لگا تو چھوٹا ماموں بولا، تو نے ہم پر دوہرا ظلم کیا، ہمیں کن چھری سے ذبح کر دیا۔ ہوا کیا؟ ابو الفضل کو بات سمجھ نہ آئی۔ بڑا ماموں پھر بولا، دیکھ پتر، ہم نے تمہیں اپنی کشتی سے نکال دی، جاڑے کے دن تھے، جھڑی لگی تھی، ہمیں یہ بھی پتا تھا یہاں ہمارے علاوہ تمہارا جاننے والا بھی کوئی نہیں، تم چلے گئے، ہمیں اپنی کمینگی کا احساس ہونے لگا، پھر قدرت نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا، ہمیں پتہ چل گیا۔ سچی بات ہے، ہمارا دل جلا، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی، تمہارے سکھ کا سن کے ہمیں اچھا نہیں لگا۔ پھر برسات آ گئی، کام ملنا ہمیں روک گیا، کشتی کے اندر رات گزرتی نہیں تھی، ہم بے غیرت بن کے تمہارے پاس چلے، ہم رہنے نہیں آئے تھے، نہ ہمیں یہ توقع تھی کہ تم یہ ہمارے ساتھ کرو گے، ہمارا تو خیال تھا کہ دروازے پہ تم ہمیں دھتکار دو گے جیسے ہم نے دھتکارا تھا، یوں تمہارا ہمارا حساب بے باک ہو جانا تھا اور ہم ہلکے من کے ساتھ اپنے گاؤں پلٹ جاتے، مگر تو نے یہاں چھاؤں میں ہماری منجیاں بچھانی شروع کر دی، ہمیں پکا پکا کے کھلانے لگے، ہمارے میلے غلیظ کپڑے اٹھا کے کھوئی سے دھو کے لے آئے، رات کو ہم سونے لیٹتے تو تم ہماری پراندھی بیٹھ کے پاؤں دابنے لگتے، ہمیں تمہارے ہاتھ چھری کی طرح کاٹتے، تمہاری آنکھ میں ایک بار بھی ہماری کج روی کا شکوہ نہ ابھرا، ہم کیسے تمہاری آنکھ کو دیکھتے، تم نے ہمیں بڑا گھائل کیا، اپنے ماتھے پہ ایک بل بھی نہ ڈالا، ہماری تو کھال کھینچ لی تم نے، اب اور کتنا یہاں بیٹھ کے ہم لہو لہان ہوں، ہمیں جانے دو، خوش رہو۔ شاباش۔ انہوں نے ابو الفضل کے کندھے تھپ تھپائے اور اسی طرح سر نوڑائے اس کی دہلیز سے اتر گئے اور پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر گردنیں جھکائے نظروں سے دور ہو گئے۔ یاد ہے ایک بار میں بھی اسی طرح سر نوڑائے تمہارے دروازے سے نکلا تھا، تم نے بھی یوں ہی مجھے کن چھری سے کاٹا تھا، کتنے دنوں تو مجھے منع کرتی رہی تھی ایک بات سے، میں منع نہ ہوں، کیا کرتا، تمہیں بات کا علم ہے، میں کیوں بولوں، کہتی ہو تو کہہ دیتا ہوں۔ کیوں تمہارا چہرہ لال ہو رہا ہے؟ تم سوچ رہی ہوگی کہ میرے سر پہ ابھی تک جھڑی لگی ہے۔ کملی، یہ جھڑی کا موسم کوئی گزرنے والا ہے، ابھی تک وہ ساری برسات میرے اندر برس رہی، میں سر سے پاؤں تک تیرے قرب کے جنون کی لہروں میں تھا، نہ باز آئے، مجھے اپنی ڈھٹائی کا علم تھا، تمہاری ناگواری کا احساس تھا، پھر ایک دن میں بھی حساب چکتا کرنے تمہارے دروازے پہ آ گیا،
میرا خیال تھا تم دروازے کی درز سے مجھے دیکھ کے ہی چیخ پڑو گی، کواڑ زور سے میرے منہ پہ مار کے بند کرو گی، دھتکار دو گی، میں بھی ہلکا پھلکا ہو کے پلٹ آؤں، مگر تم نے دروازہ کھول دیا، مجھے لے جا کے اندر بٹھا لی، شربت کا گلاس بن کے بیٹھ گئی۔ تمہیں یاد ہے وہ تمہارا واحد گلاس تھا جو مجھ سے پورا پیا نہیں گیا؟ تم سے کرنے والی ساری باتیں ابھی کرنا تھیں، مگر مجھ سے بیٹھا نہ گیا اور میں اٹھا۔ اسی دن میں نے سوچ لیا تھا، اس سے پہلے کہ تم میری پیاس جذب کر لو، کیوں نہ میں اسے بچا لوں، تم سے دور چلا جاؤں۔ قدرت نے موقع دے دیا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہوگی۔ میں جہاز پہ بیٹھا اور یہاں کوئٹہ آ گیا۔ ابو الفضل کے لیے بھی کسی نے لمبے سفر کی دعا کی ہوگی۔ خدا جانے وہ بھی کسی آرزو سے ڈر کے بھاگا ہو، وہ بھی روپڑ سے اٹھ کے ادھر ہی آیا تھا۔ ان دنوں ادھر آتے ایک انگریزی رابطہ کمیشن کے لیے جگہ جگہ سے کارندے بھرتی کیے گئے تھے۔ ہر محکمے کی اس کمیشن میں نمائندگی تھی، فوج، پولیس، ٹیلی فون، ہیلتھ اور محکمہ انہار، ہر ڈپارٹمنٹ سے کوئی نہ کوئی اس گروپ میں موجود تھا۔ یہ کوئی 100 سال پرانی بات۔ کمیشن کا سربراہ لارڈ میک موہن تھا۔ ابو الفضل کو کمیشن میں جگہ مل گئی۔ لارڈ صاحب کی دریائی کشتی چلانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ کمیشن کا رخ سیستان کی طرف تھا، اس لیے وہ یہاں کوئٹہ سے ہو کے آگے بڑھے۔ اب مجھے نہیں پتا 100 سال بعد مجھے اس سفر پہ نکل کے کس طرف بڑھنا ہے۔ اپنے قدموں کے رخ کا تعین تو میں نہیں کرتا، تم بتاؤ یہاں سے مجھے کدھر جانا ہے؟ جدھر مرضی لیے پھرتی رہو، بھیجتی رہو، تعمیل ہوگی، مگر اتنا یاد رکھنا کبھی ٹھہرنے کا سمے آیا تو صرف تیرے پاس آ کے رکوں گا۔ تم کہتی ہو رک جاؤ، کیسے رکوں؟ روکنا ہے تو راہ میں منزل بن کے آ جاؤ، میں ٹھہر جاؤں۔ مقدر میں چلنے والے اور قدم بھی ہوئے تو وہ تیاگ دوں گا۔ تمہیں پا کے پھر کیا پانا رہ جائے گا؟ یہ سب مقدر کی لکھی بات ہے جو محبت بھری سانس کی روشنائی سے لکھی جاتی۔ ابو الفضل کی قسمت میں بہت چلنا لکھا تھا، وہ بہت چلا۔ اس کی روداد سنو گی تو کہو گی یہ تو کوہ قاف کی کہانی ہے۔ ایسا ہی ہے، انہیں بھی یہی لگتا تھا، لیکن انہیں یہ کہانی بیتتے سمے نہیں علم تھا کہ ان پہ کہانی بیتائی کیوں جا رہی۔ تمہیں اندازہ ہوا؟ انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے ایک پوتے کو ان صحراؤں اور نخلستانوں کے بیچ بہتے دریا کی طرح تم جیسی ساحلی ہوا سے سانس مانگنی، اور 100 سال کی بیتی ہوئی ساری کہانی پھر سے کہنی ہے، بتانی ہے۔